Alhamdulillah, with 2 months of import cover in terms of foreign exchange reserves, there is absolutely no reason کہ کوئی چیز بھی کسی جگہ بھی ڈیلے ہو. تو یہ معاشی استحکام کے بعد اب ہم نے جو اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کی، اس میں جو منسٹر آف اسٹیٹ نے بڑے مفصل طریقے سے بات کی، جو ٹیکسیشن سائڈ پہ ہم جو ریفارمز اور اصلاحات لا رہے ہیں، اس پیپل پروسیس ٹیکنالوجی، لوگوں کا جو چینج ہے ہم نے وہ کیا ہے. بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں پروسیس سمپلیفیکیشن کے سلسلے میں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. جس چیمبر میں بھی ہم جا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا پروسیس سمپلیفائی کیجیے، بیکاز اف وی آٹومیٹ اے بروکن پروسیس اٹ ول اسٹل ریمین بروکن. اور پھر جو ٹیکنالوجی ہے، دیکھیں ٹیکنالوجی کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ کے لیے سب کے لیے سہولت قائم کی جائے، ہیومن انٹرونشن کم کی جائے. ہیومن انٹرونشن کم ہوگی تو جو لیکیج ہے وچ از اے مائلڈر ورڈ آف سیئنگ کرپشن، یہ کرپشن اسی طرح کم ہوگی جتنی ہیومن انٹرونشن کم ہو. اور میں ہر ایک سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ایف بی آر میں جو ہماری ٹیکس اتھارٹی ہے اس میں ٹرسٹ اینڈ کریڈیبلٹی واپس لائی جائے، کیونکہ جب 24 کروڑ کا ملک ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی یہ کہے کہ ہمیں اس ملک کی ٹیکس اتھارٹی سے ڈیل نہیں کرتا یا نہیں کرنا چاہتا یا کرنا چاہتی. دس از سم تھنگ وچ وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر. ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ جو ٹیکس اتھارٹی ہے اس میں اس قسم کی سہولت اور اس قسم کی ہم جو شفافیت ہے وہ لے کر آئیں، تاکہ ہم اس کو جو آگے لے کے جائیں. اور اس میں جو بھی اصلاحات ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اور ہم اس میں ایک چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کافی چیزیں تو منسٹر آف اسٹیٹ نے بڑی اس میں آپ کو جو امیجیٹ ایشوز ہیں اس کے بارے میں بتایا، لیکن ایک بڑا اسٹرکچرل ہم نے اسٹیپ لیا ہے کہ جو پالیسی جو ٹیکس پالیسی آفس ہے اس کو ہم نے ایف بی آر سے نکال لیا ہے. وہ کیبنٹ نے اس کی اپروول دے دی ہے. دیٹ ول ناؤ بی ان دا فائنانس ڈویژن. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سب لوگ جو صنعت کار ہیں، جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جو اپنی کاروباروں میں انویسٹ کرتے ہیں، وہ آپ کرتے ہیں فار میڈیم ٹو لانگ ٹرم. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر سال ہم کوئی نہ کوئی ٹیکس میں ایسی تبدیلی لے آئیں وچ وی ڈو بیکاز وی میک دا میتھ ورک. کیونکہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری محصولات کتنی ہے، ہمارا خرچہ کتنا ہے، اس کی وجہ سے ہم جو کرتے ہیں. اور اس میں خود بھی اس میں شامل رہا ہوں. پچھلے سال کا بجٹ چونکہ وینٹ تھرو می، وہ ہم نے اب اس کو ہم آپریشنلائز کر رہے ہیں اس کے بیسس پہ آگے چلے. جو سب آپ نے اس وقت باتیں کی ہیں کہ اس ملک کو ہم نے آگے کیسے لے کے جانا ہے، سسٹینیبل انکلوسیو گروتھ کی کیسے لے کے جانا ہے، جو ابھی انہوں نے بات کی ہے کہ ایکسپورٹ لیڈ ہم نے اکانومی کو کیسے لے کے جانا ہے، تاکہ جو ایف بی آر ہے جس سمپلی فوکسز آن کلیکشن، انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، ایف ای ڈی، کسٹمز ڈیوٹی، وہ سارا یہ کام کریں. لیکن پالیسی جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے 4 سے 5 مہینے میں اس کو آپریشنلائز کریں گے. کیبنٹ ہیز گیون دا گو ہیڈ اور وہ ہم اس کو آپریشنلائز کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح دیکھیں آپ سب کے لیے جو دقت ہے وہ تین مین ڈیفیکلٹیز ہیں جو بھی آپ اس وقت کاروبار کر رہے ہیں. اس میں ہائی ٹیکسیشن ہے، ہائی انرجی کاسٹ ہے، ہائی فائنینسنگ کاسٹ ہے. الحمدللہ جو فائنینسنگ پارٹ ہے وی آر ان اے بیٹر پلیس دین ویئر وی ور. جیسے میں نے کہا کہ 23% پہ کائبورڈ تھا، 11% پہ آ گیا ہے. اللہ کرے ہم اس کو سنگل ڈیجٹ میں چلے جائیں. اگر آٹو سیلز جو ہیں وہ 65% بڑھی ہیں جنوری میں، اور بی فرام اے لوور بیس، لیکن وہ اس وجہ سے بڑھی ہیں کہ جو اب آپ کی آٹو فائنینسنگ ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے. کسی نے اگر کار خریدنی تھی کہ اور خریدنا تھا، اگر 24-25% پہ آپ نے قرض لینا ہو یا 7-8% پہ جو اب میزان بینک دے رہا ہے، اٹس اے ہیوج ڈفرینس، رائٹ. اور میں کراچی میں بھی تھا تو اب لوگوں کی سیکنڈ شفٹ شروع ہو گئی ہیں جو آٹو مینوفیکچررز ہیں. تو یہ اس سائڈ پہ ہے. پر جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں اس میں جو ہم پریویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، بیکاز دیکھیں میں بار بار یہ کہتا ہوں اور اسی لیے ہم آپ کے پاس حاضر بھی ہو رہے ہیں کہ دا پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دس کنٹری ایز فار ایز دا گورنمنٹ از کنسرنڈ. نہ گورنمنٹ کی طرف دیکھیے، ہمارا کام آپ کی پوری کوشش ہوگی کہ ان 3 چیزوں میں ہم آپ کی ہیلپ کریں اینڈ دین وی گیٹ آؤٹ، تاکہ آپ اپنے کاروبار جو ہیں ان کو آگے لے کر چلیں.
رائٹ. سو گورنمنٹ کا کام ہے پالیسی فریم ورک دینا, اس کی کنٹینیوٹی دینا, جس کی میں نے ٹیکس پالیسی کے سلسلے میں ایک جو ہے وہ بات کی ہے کہ ہم اس کو کیسے آگے لے کے جا رہے ہیں. اور تیسری چیز جو ہے پبلک فائنینسز میں کہ ہم اپنے خرچے کیسے کم کریں. ہم نے ان کو جو فیڈرل لیول پہ منسٹریز کو ہم جو مرج کر رہے ہیں, منسٹریز کو بند کر رہے ہیں, اٹیچ ڈپارٹمنٹس کو بند کر رہے ہیں, اس پہ بہت پش بیک ہے. جو سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ, لیکن اگر ہم نے اپنے اخراجات کم کرنے ہیں تو یہ تو پھر ٹف پالیسی ڈیسیجنز ول نیڈ ٹو بی میڈ. دیکھیے کافی بات ہو چکی ہے. ہم نے یہ بجٹ کا جو سلسلہ ہے اس کو ہم نے پری پون اسی لیے کیا ہے تاکہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر ایک مفصل گفتگو ہو جائے, آپ کی ریکمنڈیشنز آئیں, تاکہ مئی کے آخر میں ہم وہاں دربار لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اسلام آباد میں کہ آپ آئیں, آپ ہمیں تجویزات دیں, اور اس کے بعد پھر کرتے ہم وہی ہیں جو ہماری مرضی ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ابھی سے آپ سے بات کی شروع جائے. جیسے ابھی منسٹر آف اسٹیٹ نے کہا ہے کہ جو آپ آج ہمیں بات کہہ رہے ہیں وہ مئی کے آخر میں ہو سکتا ہے کہ 19-20 کا فرق ہو, اور ہو سکتا ہے کہ آخری رات تک بھی کوئی نہ کوئی ہمیں تجاویز آ رہی ہوں. سو ایک تو یہ ہے کہ میں سیالکوٹ میں حاضر ہوا, ہم کراچی اور لاہور گئے, میں اوور دا ویکینڈ میں فیصل آباد حاضر ہوا, اب آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں, کیونکہ مقصد یہ ہے کہ ہم آ کر آپ کی بات سنیں, اور جو ہمیں بھجوائیں گے جی ریکمنڈیشنز, اگر آپ نے نہیں بھجوائی ہیں, ہماری کل ایک منسٹر آف اسٹیٹ, مائی سیلف, چیئرمین FBR, ہماری اور یہ جو ممبر صاحبان ادھر بیٹھے ہیں, ہماری پہلی گفتگو اس پہ ہو چکی ہے کہ جتنی بھی ریکمنڈیشنز آئی ہیں, کوئی بھی ریکمنڈیشن جو ہے اس کو ہم رد نہ کریں. ہر ریکمنڈیشن کو ہم دیکھیں کہ اس وقت اس میں کیا میرٹ ہے, نمبر 1. نمبر 2, ہم کیا افورڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ IMF کا مشن جیسے انہوں نے ابھی کہا ہے اگلے ہفتے وہ پہنچ رہے ہیں. یہ پہلا 6 منتھلی ریویو ہے. الحمدللہ آئی تھنک وی آر ان اے گڈ شیپ کہ ہماری جو پرفارمنس ہے, لیکن اب ہم ایک میڈیم ٹرم پروگرام میں ہیں. سو ہمیں معلوم ہے کہ ہماری کنسٹرینٹس کیا ہیں, ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم نے آپ کی جو سبمیشنز ہیں, جو آپ کی ریکمنڈیشنز ہیں, ان کو ہم کتنا فیز ان کر سکتے ہیں, کتنا فیز آؤٹ کر سکتے ہیں, تاکہ کوشش یہ ہوگی کہ جب تک بجٹ کا وقت آئے تو جو سرپرائز کا ایلیمنٹ ہے کہ جی آج یہاں کیا ہونے والا ہے, وہ ہم اس کو منیمائز کر سکیں, تاکہ ہم جو بھی کر سکیں وہ بھی آپ سے ہم گزارش کریں, جو نہ کر سکیں اگلے مالی سال میں وہ بھی آپ کو کہہ سکیں کہ جی ہم اگلے مالی سال میں لے کے جائیں. لیکن ہماری کوشش پوری یہ ہے کہ جی ہم اس کو سسٹینیبل گروتھ کی طرف لے کے جائیں, کیونکہ جب معاشی استحکام آ جاتا ہے, دیکھیں یہ مووی ہم نے پہلے بھی دیکھی ہوئی ہے, یہ معاشی استحکام اس ملک میں پہلے بھی آ چکا ہے, لیکن دس ٹائم اراؤنڈ جیسے ابھی منسٹر صاحب نے کہا کہ بوم اینڈ بس سائیکل میں ہم نہیں جا سکتے, کیونکہ دا مومنٹ بڑا آسان ہے اس وقت کہ لیکوڈیٹی پمپ ان کر دیں, بس کہہ دیں کہ جی ہم بس اب جا رہے ہیں. 4% جب آپ پہنچتے ہیں گروتھ پہ, چونکہ آپ امپورٹ لیڈ ہیں اور امپورٹ ڈپینڈنٹ ہیں, یو رن آؤٹ آف ڈالرز, بیلنس آف پیمنٹ کی آپ کو پرابلم ہوتی ہے, یو گو رننگ بیک, جس کی ہم بار بار کہتے ہیں ہم IMF کے پاس کیوں جاتے ہیں, IMF کے ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے جاتے ہیں. تو یہ اگر اس بوم بس سائیکل سے نکلنا ایکسپورٹ لیڈ, میری ہر ایک سے گزارش ہے, اور میں کراچی میں بھی حاضر ہوا جو بڑے کاروباری ہیں سب سے, کہ آپ بے شک 1% ایکسپورٹ کریں, 2% ایکسپورٹ کریں. یہ ٹیکسٹائل نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. IT سروسز انشاءاللہ اس سال $4 بلین کی ہماری ایکسپورٹ ہوگی. ایگریکلچر ناٹ وتھ اسٹینڈنگ جو ابھی کراپ کی سچویشن ہے, رائس ول انشاءاللہ اگین ٹچ اباؤٹ $4 بلین. سو وی آر ڈائیورسفائنگ, بٹ ایوری سنگل سیکٹر ہیز ٹو چپ ان. میں آٹو مینوفیکچررز کے پاس بھی گیا, ان سے بھی میں نے درخواست کی ہے کہ یہ پروٹیکشن جو دی گئی اس ملک میں وداؤٹ سنسیٹ کلازز کین ناٹ کنٹینیو اینی مور. ایوری سنگل سیکٹر ہیز ٹو پچ ان ٹرمز آف ایکسپورٹ, اور جو ہمارے سے ہو سکا انشاءاللہ ہم اس کو ضرور آگے لے کے جائیں گے. سینیٹر صاحب, میں اس دن میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس دن میں نہیں موجود تھا سینٹ میں. ایز فار ایز دا فائنینسنگ از کنسرنڈ, دیکھیے اس میں یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. یہ FF اسٹیل والے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, اور میں 3-4 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. یہ اس کو اس لحاظ سے مت دیکھیے کہ ڈپازٹ کتنا ہے, اس میں فائنینسنگ کتنی ہے. ہر بینک کو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ جو جتنے پرائرٹی سیکٹرز ہیں, ایکسپورٹ ہے, ایگریکلچر ہے, IT ہے, SMEs ہیں, اور میں پرسوں بینکنگ سمٹ میں تھا,
تو میری سب ان سے بینکس کے صدوران سے یہ گفتگو تھی اور ان سے گزارش تھی کہ آپ ان سب سیکٹرز کو سپورٹ کریں اور ہر صوبے میں اس کو سپورٹ کریں. لیکن اس کا طریقہ ڈائریکٹڈ لینڈنگ نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کو انسینٹیوائز کریں گے. جہاں ان کو سبسڈی کی ضرورت ہے ہم گورنمنٹ کی طرف سے سبسڈی دیں گے. جہاں ان کو فرسٹ لاس گارنٹی کی ضرورت ہے تاکہ ان کا جو کریڈٹ کا ایلیمنٹ ہے اس کو ہم کر سکیں, وہ ہم ضرور کریں گے. اور میں اور سینیٹر صاحب جو گورنر اسٹیٹ بینک ہیں, ہر 6 ہفتے کے بعد وی آر سٹنگ ود دا پاکستان بینک ایسوسی ایشن کہ جو ان کو ٹارگٹس دیے گئے ہیں وہ ٹارگٹس کو آگے لے کر چلیں. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ یہاں ہم کے پی کے پہ موجود ہیں. حبیب بینک میں جب میں تھا تو بلوچستان کا جو چیمپئن بینک تھا وہ حبیب بینک تھا, تاکہ وہاں جو لینڈنگ ہے اس کو انکریز کیا جائے. اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ ایٹ ٹائمز بینک بھی بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ وائی وی شوڈنٹ ڈو اٹ. جب اگر آپ فوکس کریں یو کین فائنڈ دا سیکٹرز وے یو کین لینڈ اینڈ یو کین فائنینس. میں جی آخر میں بالکل اگین صدر صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا, اور انشاءاللہ ہم حاضر ہوتے رہیں گے. آپ کی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ آپ ضرور ڈیٹیل میں ہمیں بھجوائیں اور ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے. جی اٹس اگین اے ہیوج پریویلیج فار اس ٹو بی ہیئر اینڈ ہوسٹڈ بائی دا سارا چیمبر ٹوڈے. بہت شکریہ.